بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا دوسرا حصہ بیان احوال منافقین۔ کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کیوں نہیں اتاری گئی کوئی سورت جس میں جہاد کا امر ہو؟ بتایا تھا کہ اس کے دو دعوے ہیں، دو حصے ہیں۔ اب امر جہاد جس پہ منافقین ساتھ نہیں دیتے، پر جب کوئی اتاری جاتی ہے سورت محکمہ جو کہ منسوخ نہیں ہوتی، کیونکہ جہاد بھی ایسی چیز ہے جب سے فرض ہوا قیامت تک منسوخ نہ ہوا نہ ہوگا۔ یہ علیحدہ بات ہے، کبھی فرض کفایہ ہے، کبھی فرض عین ہے۔ جب اتاری جاتی ہے، پر جب اتاری جاتی ہے کوئی سورت محکمہ جس میں ذکر ہوتا ہے قتال کا کہ لڑائی کرو، دیکھتا ہے تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق ہے، روحانی بیماری نفاق، دیکھتے ہیں آپ کی طرف بزدلی سے، مثل دیکھنے اس شخص سے جس پہ بے ہوشی طاری ہو گئی موت کی وجہ سے، یعنی گویا موت آ گئی ہے، مر رہے ہیں، اس طرح الیکا دیکھتے ہیں آپ کی طرف گھبرا کے بزدلی کے ساتھ۔ یہ مطلب ہے آیت کا۔ اور یار گل سن کے مر گیا، اے مقصد فَأَوْلَى لَهُمْ، پھر ہلاکت ہے ان کے لیے، اولا بمعنی ویل ویل، طاعۃ وقول معروف، یہ کلام مستانفہ ہے۔ امرہم طاعہ، ان کا معاملہ فرمانبرداری تھا اور اچھی بات تھی۔ اصل عبارت یہ ہے طاعۃ وقول معروف خیر لہم، ایسے بنا لو، یا مبتدا محذوف کر لو امرہم طاعہ، یا یوں طاعۃ وقول معروف خیر لہم، تابعداری کرتے، بات اچھی کرتے، انشاءاللہ ہم جہاد کریں گے، یہ ہے قول معروف، انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے جی۔ پر جب معاملہ پکا ہو گیا، حکم، بس اگر وہ اللہ کو سچ کر دکھلاتے عمل بالجہاد تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا جی۔ یہ امر کون والا؟ جہاد والا، پکا ہو گیا، اگر عملی طور پہ اب سچ کر دکھلاتے تو بہتر ہوتا جی۔ خطاب بمنافقین، بس کیا تمہیں توقع ہے اگر تم والی بنائے گئے لوگوں کے امور کے، یہ کہ تم فساد نہیں بچاؤ گے زمین میں اور صلہ رحمی نہیں ختم کرو گے، پھر یہ میں نہ کہوں، بس تم سے توقع کی جا سکتی ہے اگر تم والی بنائے گئے، بادشاہ بنائے گئے، یہ کہ فساد بچاؤ گے زمین میں، مملکت اور سلطنت کی وجہ سے دھوکے میں آ جاؤ گے، صلہ رحمیاں ختم کر دو گے، یہ میں نہ کرنا جو دوبارہ میں نے کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صلہ رحمیوں میں صلہ رحمی کی توفیق نہیں ملی، بادشاہت مل گئی، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے، پھر اللہ نے ان کو بہرا کر دیا اور آنکھوں سے اندھا کر دیا، اعاذنا اللہ من۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری۔ کیا بنا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن مجید میں؟ میری طرف دیکھو، یہاں میری ایک اہم تقریر ہے، قرآن میں غور و فکر سب سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، آج تک فقہ انہی کی مرہون منت ہے، انہی کا صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام نے حصہ بقدر جزہ تدبر فی القرآن کیا ہے۔ وَهَكَذَا ازواج مطہرات، خصوصاً میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا عمل ان لوگوں نے کیا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، پھر تابعین نے کیا ہے، جن میں سے ائمہ بھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تبع تابعین،
آگے چلتے چلتے سارے ائمہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ تعالی، صحابہ کرام اور تابعین کے بعد اللہ کو ان سے اتنا پیار، ایسا عمل پسند آیا ہے کہ میں نے ہزاروں لوگوں کو بتایا کہ جاؤ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں باب السلام سے داخل ہو، جو پہلی چھتریاں آتی ہیں بالکل سامنے آ کے پڑھ کے آیا ہوگا، لکھا ہوا ہے سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کے بعد 4 ائمہ کے نام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک۔ اگر یہ دین کے خادم نہیں ہیں تو وہاں کیوں نام ہے ان کا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر نہ ہو تو ہم واجب القتل ہیں، یعنی بار بار دیکھیں تو آخر یہ نفوس قدسیہ ہے، نیک لوگ ہیں کہ ان کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام۔ تو صحابہ کرام، ائمہ، پھر علماء نے تدبر کیا، مفسرین نے کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ سبق قدر جسر۔ پھر علماء نے کیا، پھر اس کے بعد عوام جب توجہ سے قرآن سنتی ہے تو یہ تدبر قرآن بنتا ہے۔ تصوف والوں نے تصوف کیا تو کیسے غوطے لگا کے باطنی چیزیں نکالے، ہر ایک کے ذمہ ہے تدبر قرآن۔ کیا بھلا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو لوٹے اپنے پیٹھوں کے بل بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی، جی انا کی خبر ہے شیطان نے ان کے لیے اسلام سے مرتد ہونا خوبصورت کیا ہے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور اللہ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، وَأَمْلَى لَهُمْ، میں نہ کرنا، شیطان نے ان کے لیے مرتد ہونے کو خوبصورت کیا، اور شیطان انہیں مہلت دیتا ہے، ابھی بڑی لمبی عمر ہے، بڑا وقت ہے، املا کا فائل شیطان ہے جی، ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کافروں کے لیے، للذین کرہوا، کہا ان لوگوں کے لیے جو ناپسند سمجھا اللہ کے قرآن کو، کیا کہا، سنطیعکم فی بعض الامر، اے ہمارے یارو ان قریب ہم تمہاری تابعداری کریں گے بعض کام میں۔ اللہ جانتا ہے ان کے بھیدوں کو، فکیف کیف حالہم، کس طرح ہوگا ان کا حال جب فرشتے ان کا روح قبض کریں گے، ماریں گے ان کے چہروں پہ اور پیٹھوں پہ۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے تابعداری کی اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کیا، کافروں سے تعاون، میرے آقا علیہ السلام کے بارے فرما ان کی صفت کو چھپانا، اور انہوں نے ناپسند سمجھا اللہ کی رضا کو، پھر اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کیا گمان کر رکھا ہے ان لوگوں نے جن کے دلوں میں شک اور نفاق ہے، یہ کہ ہرگز اللہ تعالیٰ ان کے بھیدوں کو ظاہر نہیں کرے گا، ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا، جو مومنین کے ساتھ ان کا کینہ ہے اللہ اس کینے کو ظاہر کرے گا۔ 2 معنی بھید اور کینہ، اور اگر ہم چاہتے تو البتہ آپ کو دکھاتے، وہ یہ سامنے دکھا دیتے لوگ ان کی بےایمانیاں۔ میرے استاد جی کا بڑا زبردست ترجمہ ہے، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، پس البتہ تو پہچانے گا ان کو ان کی علامتوں سے، جب قرآن سنیں گے تیوری چڑھائیں گے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور البتہ ضرور بھی ضرور تو ان کو پہچانے گا طرز کلام سے، ان کی جو طرز کلام ہوگی اس سے پہچانے گا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال خیر ہے یا شر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور البتہ ضرور بھی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم علیحدہ کریں گے ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے اور صبر کرنے والے ہیں، اور ہم ظاہر کر دیں گے تمہارے بھیدوں کو، تمہیں کیا پتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعوان مشرکین، اور روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، بعد اس کی کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو گئی، لن یضر اللہ شیئا، ہرگز وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ شرک اور کفر کی وجہ سے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ صلہ رحمی کی، پل بنوایا، راستہ بنوایا، افطاریاں کی،
کسی کی شادیاں کرا دی، کوئی عمل قبول نہیں، دنیا میں بدلہ مل جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تابعداری کرو تم اللہ کی اور تابعداری کی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور لازمی میں نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرو۔ وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے۔ ربنا تقبل منا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر سے چلنا ہے جی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بیان حال کفار و تخریف اخروی، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ کے دین سے، پھر مر گئے اور حالانکہ وہ کافر تھے، بس ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ فَلَا تَعِنُوا، ترغیب مومنین بسوئے ثبات و استقامت در جہاد، پس سستی نہ کرو اور نہ دعوت دوسروں کی طرف کہ کافروں ہم صلح کرتے ہیں، اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اور ہرگز اللہ تمہارے اعمال کا بدلہ ضائع نہیں کریں گے۔ جاگ کے نہیں سوائے اس کی دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا، اس کی وجہ سے جہاد کو مت چھوڑو، اور اگر تم ایمان لے آئے اور اللہ اس کی رسول کے مخالفت سے بچے، اللہ تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے وافر دے گا، اور اللہ تم سے تمہارے مالوں کا سوال نہیں کرتا۔ اگر وہ سوال کرے مالوں کا، یعنی کرتا ہے تو کیا 40واں حصہ دے دو، 10واں 20واں دے دو۔ اگر وہ سوال کرے، پھر میرے استاد کا ترجمہ سنو، پھر انتہا درجے کا سوال کرے کہ سارا مال میرے راستے میں دے دو، یہاں میں خطیبانہ انداز میں کہنے لگا ہوں، اللہ سوال کرے تم سے، پھر انتہا درجے کا سوال کرے کہ سارا مال دو، تو صدیق فاروق وغیرہ تو لے آئیں گے، تم نہیں لا سکو گے۔ کہو سبحان اللہ۔ صدیق اکبر لے آئے تھے کہ نہیں سارا مال؟ فَيُغْفِرُ۔ صاحب نعمان صاحب نے یہ 2 جمعے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑھائے، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ کل تم نے بھی ہمارا نام اسی طرح روشن کرنا ہے، مقصد ہے صدقہ جاریہ بن۔ فَيُغْفِكُمْ، پھر انتہا درجے کا اللہ سوال کرے تم سے، تم بخل کرنے لگ جاؤ گے، اللہ تمہارے بھیدوں کو ظاہر کر دے گا، کینوں کو ظاہر کر دے گا۔ سن لو تم یہ لوگوں، تمہیں دعوت دی جاتی ہے تاکہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، بس بعض تم سے منتویزی یا بخل کرتا ہے، نہیں خرچ کرتا، اور جس نے بخل کیا اس نے اپنی جان سے بخل کیا۔ واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ دولت مند ہے، وانتم الفقراء، اور تم سارے کے سارے محتاج ہو۔ اور اگر تم نے اعراض کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، تبدیل کر دے گا اللہ قوم کو جو سوا تمہاری ہوگی اور تمہیں ہلاک کر دے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تم سے زیادہ تابعدار ہوں گے، تم سے زیادہ۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، مسئلہ توحید بیان ہو رہا ہے، اللہ اپنی وحدانیت سمجھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سورۃ الفتح مدنی سورت ہے، ترتیب میں 48 نمبر ہے، نزول میں 111 نمبر ہے، سورہ جمعہ کے بعد نازل ہوئی۔ میرے شیخ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کی نزدیک ربط ہے، سابقہ سورت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ قتال میں ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، پھر فرمایا بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ۔ اس صورت میں اس کا نتیجہ ذکر ہو رہا ہے۔ آسان ربط بتاؤں، پچھلی صورت میں جہاد کا ذکر ہے، ادھر فتح کا ذکر ہے، کتنا آسان ربط جی۔ بشارت فتح مکہ، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے، جناس الاشتقاق، یا پوری توجہ کرو،
اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے، تاکہ بخشش کر دے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو گزر چکا ہے آپ کے گناہ سے، اور جو پیچھے ہے آپ کا تو کوئی گناہ نہیں۔ لفظ ذم سے مراد ہے خلاف اولا، بہتر بہترین میں سے ہم بہتر کر لیں، بہترین نہ کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے حکم تھا بہتر اور بہترین میں بہترین کو کرنا ہے، اور اللہ اپنی نعمت کو آپ پہ مکمل کرے اور آپ کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی، اور اللہ مدد کرے آپ کی مدد غالب۔ دوسری بشارت دنیاوی، وہ اللہ وہ ہے جس نے اتارا تسلی کو مومنوں کے دلوں میں۔ دوسری بشارت دنیاوی کا پہلا ثمرہ نتیجہ، تاکہ زیادہ ہوں ایمان میں ساتھ اپنے ایمان کے، قاری اسماعیل صاحب جناس اور اشتقاق، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر تسلی کے لیے بھیجتا ہے، اور اے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا سارے احوال کو، خوب حکمت والا ہے۔ دوسرا ثمرہ، تاکہ داخل کرے اللہ تعالیٰ مومن مردوں کو عورتوں کو باغات میں چلتی ہوں گی جن کے نیچے نیچے سے نہریں درانے ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور عذاب دے اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو، جو گمان کرنے والے اللہ کے بارے میں برے گمان کہ اللہ اس کے اپنے رسول اور مومنین کی مدد نہیں کرے گا، انہی پہ ہے برا وقت پڑنے والا، اور اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت تیار کر رکھا ہے جہنم، اور برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر، بیان توحید بطور ترقی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہدہ، اظہار حق کنندہ، حق کو آپ ظاہر کر رہے ہیں، اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا، تاکہ آپ ایمان لیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ صلح حدیبیہ میں وہ میرے آقا کا نام نہیں لکھنے دیتے تھے کہ محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا ہے، محمد ابن عبداللہ۔ اللہ نے پھر بار بار اس صورت میں رسول 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 کا ذکر کیا۔ وَتُعَزِّرُوهُ، کہ تم مدد کرو، مضبوط کرو اللہ کے دین کو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ کی عزت کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ یہ تینوں ضمیریں اللہ کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ تو عزروا کا مطلب دین کو مضبوط کرو، توقروا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تسبحوا سبحان اللہ۔ لیکن پہلی دو ضمیریں احتمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ وَتُعَزِّرُوا، نبی علیہ السلام کو تقویت پہنچاؤ، وَتُوَقِّرُوا، ان کا وقار اور عظمت دل میں لے آؤ، لیکن تُسَبِّحُوهُ، یہ اللہ کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، یعنی پہلی دو اللہ کے لیے ہیں، لیکن اعتبار ہے کہ میرے آقا کی طرف بھی لوٹ سکتی ہیں۔ لیکن تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، مولانا ابوبکر الوانی جا کے سنو، عام معنی کرتے ہیں صبح و شام، لیکن اگر اس کا معنی یہ کیا جائے جوانی میں، بڑھاپے میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، گرمی میں، سردی میں، بہار میں، خزاں میں، مکے میں، مدینے میں، سندھ میں، ہند میں، نہیں سمجھی بات؟ تو وہ کراتا ہوں اللہ کی تسبیح صرف 27ویں کو نہیں ہے، صرف جب چاول کھانے ہو تو پھر نہیں ہے، مفاد پرستی میں نہیں ہے، بلکہ وہ کراتا ہوں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اس میں بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا تھا حدیبیہ والے سال، مشرکین نے کہا آپ عمرہ کر لیں، فرمایا جس عمرے میں میرے ساتھ آقا نہیں میں کیسے کروں؟ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ مسئلہ توحید سمجھو، میرے آقا عالم الغیب ہوتے تو ایسے نہ کرتے۔ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بیعت لی ہے۔ کیا بیعت لی؟ کہ عثمان کا بدلہ لے گئے، حالانکہ آپ تو شہید ہی نہیں کیے گئے تھے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور جب حضرت عثمان کی باری آئی تو اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ شمار کیا، ید اللہ فوق، بے شک وہ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے نہیں سوائے اس کے اللہ سے بیعت کر رہے تھے، جناس الاشتقاق، اللہ کا ہاتھ تھا ان کے اوپر، آپ کا ہاتھ نہیں، وہ اللہ کا ہاتھ تھا، یعنی
اللہ کے حکم کے ساتھ تھا. بات جو لوٹا یعنی وعدہ توڑا، بس نہیں سوائے اس کی اس کے لوٹنے کا توڑنے کا وبال اس پہ ہے. وَمَنْ نَوْفَى بِمَا عَاهَدَ إِلَيْهُ اللَّهُ، جو شخص زیادہ وفا کرنے والا ہے اس چیز کے ساتھ کہ اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، بس ان قریب اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرے. صرفیوں پتہ ہوگا کہ ہا ضمیر ما قبل زیر یا یا ساکنہ ہو تو ہی آتا ہے الیہ بھی ہی، لیکن یہاں علیہ اللہ کیوں آیا ہے یہ حل کر کے لانا ہے بھائی. زجر برائے منافقین، ان قریب کہیں گے آپ کے لیے پیچھے چھوڑے ہوئے دیہاتیوں سے جب مدینہ کی طرف آپ آئیں گے. میری بات سمجھ رہا، بڑے بڑے جواب ہیں، علماء نے بڑے اچھے جواب دیے. مجھے یہاں اس جواب میں سکون ہے. جتنے بھی جواب حذیفہ ہوں گے نا، لیکن آپ نے کہنا ہے ہمارا فقیر استاذ کہتا ہے کہ قوانین قرآن کے تابع ہیں، قرآن قوانین کے تابع نہیں. بس یہ جواب سب سے بہتر ہے. وہ جی تجوید میں پھر اللہ ہے جی، اللہ ہے جی، قاری اسماعیل صاحب بڑے شاطبی کھول لیں گے، قاری نور محمد صاحب جمال القرآن کھول لیں گے، اور حافظ بلال صاحب طوفانی جزری کھول لیں گے. میں کہتا ہوں یار آسان جواب ہے، قرآن قوانین کے تابع، قوانین ان قریب کہیں گے آپ کے لیے پیچھے چھوڑے ہوئی دیہاتیوں. دیکھا مخلفون، اللہ نے آنے نہیں دیا جہاد میں، ہمیں مشغول کر دیا تھا ہمارے مالوں نے، اس لیے ہم جہاد پہ نہیں گئے تھے. مودی موزی کو مارنے کے لیے، فٹ کرنے کے لیے ہم نہیں گئے. اور ہمارے آل نے گھر بیوی بیمار سی، بچہ جمنے آڑا ہے، بچی جمنے آڑی سی، تے میں گھر رہنا سی، بیوی تو جدا نہیں سونا، بچے تے فلان تے ہو تے جناب آل نے ہمیں مشغول کر دیا تھا. بس بشکر مانگے ہمارے لیے، کہتے ہیں زبانوں سے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. یہ تضاد ہے، بِأَلْسِنَةٍ فِي قُلُوبِهِمْ. ارشاد فرما دو پیغمبر، پس کون مالک ہے تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا اگر اللہ ارادہ کرے ضرر کا یا ارادہ کرے نفع کا. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ تم نے گمان کیا کہ ہرگز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لوٹیں گے اور مومن اپنے آل کی طرف کبھی بھی. خوبصورت کی گئی یہ بات تمہارے دلوں میں، تم نے گمان کیا. برا گمان کرنا، تم تھی قوم ہلاک ہونے والی، باہر کی جمع. اور جو ایمان نہیں لایا، دیکھنا بار بار آ رہا ہے، جو ایمان نہیں لایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، بس بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے جہنم کو. آددنا اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے، عذاب دے گا جسے چاہے گا. تباہ ہے جی، بخش دے گا جسے چاہے گا، عذاب دے گا جسے چاہے گا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تخفیف اخروی، ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑے ہوئی حدیبیہ سے. میرے آقا کو خواب آئی تھی، ہم عمرہ کر رہے ہیں، آپ چلیں گے، لیکن عمرہ اگلے سال. خواب کی تعبیر 5 دن کے بعد، 5 مہینوں کے بعد، 5 سال کے بعد بھی ہوتی ہے. جب تم لوٹو گے خیبر کی غنیمتوں کی طرف تاکہ پکڑو، کیا کہیں گے؟ پیچھے چھوڑ، ہمیں چھوڑو، ہم بھی تمہاری تابعداری کرتے ہیں، ہمیں بھی کچھ مل جائے گا. ارادہ کرتے ہیں کہ تبدیل کریں اللہ کے وعدوں کو. کیوں؟ اہل حدیبیہ کے لیے اللہ نے وعدہ کیا تھا جاؤ خیبر کی ساری غنیمتیں تمہارے لیے. سبحان اللہ. اب لینے کی ایک پنڈ ہے قریب، وہاں نعمان صاحب رمضان میں نوجوان اعتکاف بیٹھے تو چاول آئے، ان 2 نوجوانوں کو نہیں ملا تو انہوں نے ماں بہن کی گالی نکالی کہ ہم کیوں بیٹھے ہیں اگر ہمیں چاول نہ ملے، ہم کیوں بیٹھے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں اور چاول ہمیں نہ ملے، پھر جا رہے ہیں ہم. تو یہ منافق کہنے لگے ہماری باتیں ربط کے ساتھ ہوتی ہیں الحمدللہ. یہ کہنے لگے خیبر کی غنیمتیں ہمیں ملنی چاہیے. کہہ دو ہر یہاں ایک ہمارا دوست ہے بلکہ میرا شاگرد ہے، ترجمہ پڑھا ہے محبوب رانا، ان کی 4 بہنوں نے میرے پاس الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہے. ان میں سے 2 تو ایسی ہیں ابھی میں پوچھوں نا قرآن کا ترجمہ کہیں سے تو وہ سنا لیں، بڑی نیک بچی ہیں، سب کی شادیاں ہوگی بچوں والی. تو یہاں رانا محبوب صاحب آپ تو شہر ہوتے ہیں ماسٹر سٹی میں، تو
اعتکاف بیٹھے. 10 دن کے بعد بازار گئے تو کسی آدمی نے پوچھا کہ رانا محبوب ایک تو کمزور ہو گئے ہو، دوسرا نظر نہیں آیا. کہا یار میں ایک جیل میں چلا گیا تھا تو سپریڈنٹ اتنا سخت تھا کہ کھچ کے رکھا اس 10 دن. اگلے بات کو سمجھ لی. اس نے کہا کس جرم میں گئے تھے اس کے بعد میں بتائیں گے. قُلْ لَن تَتَّبِعُونَا، ہرگز تم ہماری تابعداری نہیں کرو گے. اسی طرح اللہ نے کہہ دیا اس سے پہلے بس ان قریب کہیں گے بلکہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو. كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ قَلِيلًا بل كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بلکہ وہ تو سمجھتے نہیں ہیں مگر تھوڑی بات. میرے ایک شاگرد ہے نالیک سا، نام نہیں لے لے غیبت نہیں ہوگی. اس نے تقریر میں کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مرادہ مضاف ہے. تو ایک اور مولوی صاحب نے کہا کہ ان مولوی صاحب نے مجھے خود بتایا کہ خدا نے بندے یا رسول اللہ لفظ ہے اے منادہ ہے. تو انہاں کو کہنا کہ تیرے منادے میں نو لے گئے، تیرے منادے میں نو لے گئے. دوسرا یہ کہ اصل تو میری یہ ٹنگا کھچنا، میں کوئی چیز پڑھ رہا ہوں تو میری یہ غلطیاں کر لی. استاد استغفر اللہ پڑھساں کہ استغفر اللہ ہے. تم بھائی دس استاد جی میرا خیال ہے استغفر اللہ ہے کیوں مجھے استاد جی الحمدللہ ہے. یہ دلیل مل رہی ہے. میں ایک مدرسے سے امتحان لے بخاری شریف میں ایک طالب علم سی میرے شاگرد ہی سی. میں اس کو کہہ کہ آئے استقی مطلب حدیث تھا این کر کے استاد جی میرے نزدیک جڑا مطلب ہے نا وہ میں پھر سنا دینا. قاضی شمس الدین علیہ رحمت جب کوئی بزرگ امتحان لے رہے سن ایک طالب علم کیا کہ اے ربط بیان کر صورت تھا. اس ربط بیان کی تھا آپ نے فرمایا کہ نہ حضرت شیخ دا ربط ہے نہ قاضی صاحب دا نہ میرا، کس دا ربط ہے؟ کہنا استاد جی اپنا ربط ہے. استاد آسکا کہنا استاد جی سارا اپنا ربط ہے. پھر نہ استاد چونکہ نسوار رکھنے جیب چونکہ پوری کر دی استاد جی نسوار رکھو. استاد کہ جا بھائی جا اٹھ. ارشاد فرما دو پیغمبر پیچھے چھوڑے ہوئے کے دیہاتیوں سے اچھا ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک قوم کی لڑائی کی طرف جو بڑی سخت جنگجو ہوگی. بنو انفیہ اہل یمامہ مسلمہ کذاب کے ساتھی. صدیق اکبر نے پھر حق ادا کیا. تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ صلح کرے گے؟ اگر تم نے تابعداری کی اللہ تمہیں اجر حسنہ دے گا، اور اگر تم پھرے جس طرح کے پھرے اس سے پہلے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. جہاں ختم نبوت پہ کوئی آنچ آ رہی ہو مال جان قربان کر دینا. قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی انگلی پکڑ کے انشاءاللہ جنت میں جاؤ. نہیں ہے اندھے پہ کوئی حرج، اندھے پہ کوئی حرج. جڑا اندان آندا ہے انہیں دے وچ کئی شیطان بھی ہیں، سارے ایسے نہیں ہونے، اور کئی اللہ دے بڑے قریب ہونے جس طرح کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی. ایک میرے بزرگ سن استاد تھا نہیں سن، بڑے اچھے سن، حافظ غالباً عبداللہ نام سی، غالباً حافظ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ. اس صرف پڑھانے سن، بڑے ذہین سن. طالب علم صرف سننا سی بڑی سونی کر کے وہ کتاب ہی کھول لینا سی. استاد نے ماشاءاللہ بہت اچھا یاد کیا. میں استاد جی تھوڑی یہ دعا. ایک دن استاد نے شک پہ تو صرف سنا رہی سی دے کی تو استاد این پکڑے نا استاد وہ توڑی لائی کہ پھر اس یاد رکھی. ایسے لوگوں نے میں نہیں کہہ رہا، ویسے کئی جڑے نبی نے ہونے نا جی بڑے مفاد پرست اور بہت شیطان ہونے، ایک سامنے اور پیچھے اور اللہ انہوں نے بھی میں نے بھی تو آنوں ہدایت نصیب. مطلب ہوئے گا تو ٹائم پاس ہی نہیں تو پھر تو کون تھے میں. نہیں ہے اندھے پہ کوئی حرج، وہ لیس ھذا، نہیں ہے اندھے پہ کوئی حرج، نہ لنگڑے پہ کوئی حرج اور نہ مریض پہ کوئی حرج. اور جس نے اللہ اور اس کے دیکھا نا بار بار رسول کا لفظ آ رہا ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی داخل کرے گا اللہ اسے باغات میں چلتی ہوں گی اس کے نیچے نیچے سے نہریں. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا. سبحان اللہ. البتہ تحقیق اللہ راضی ہوا مومنین سے. لام تاکیدیہ کاد بھی تاکید قسم کا معنی پیدا ہو گیا. قسم ہے رب ذوالجلال فرماتے ہیں مجھے ربوبیت کی قسم ہے مومنین سے میں راضی ہو گیا.
جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے، یہ کیکر کا درخت تھا، بعد میں فاروق اعظم نے کٹا دیا کہ یہاں کو پرستش نہ شروع ہو جائے. پھر اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں خلوص تھا، اچھی نیت تھی. پھر اللہ نے تسلی اتاری ان پہ اور عطا کی انہیں فتح قریب، خیبر کی فتح، اور غنیمتیں بہت ساری کہ وہ انہیں پکڑ رہے تھے. بشارت ہے وقان اللہ عزیزا حکیما، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا مغانم کثیرتاً، بہت ساری غنیمتوں کا کہ تم انہیں پکڑو گے، فارس وغیرہ کی غنیمتیں. پھر اللہ نے تمہیں یہ جلدی دی تھی خیبر کی غنیمت، اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا، اسد غطفان وغیرہ ان سے تمہیں بچایا، اہل خیبر سے، اہل مکہ سے حدیبیہ میں بچایا، اور تاکہ ہو جائے وہ عبرت مومنین کے لیے اور رہنمائی کرے تمہاری اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی. اور حوازن کی غنیمتیں، سمجھ رہے عبد الرحمن، حنین فارس روم کی، تم ان پہ قادر نہیں تھے، اللہ نے ان کا گھیرا کر رکھا تھا علم اور قدرت میں. وقال اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا. سوموار کے دن کچھ آیات کا شان نزول اس سورت کا، تاکہ آج سورت پوری ہو جائے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا سوموار کے دن. اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، البتہ پھیریں گے پیٹھوں کو، دوڑ جائیں گے، پھر نہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. اللہ کا طریقہ جو گزر چکا ہے اس سے پہلے، اور ہرگز نہیں پائے گا تو. اللہ کے طریقے کے لیے کوئی تبدیلی، اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں. اور وہ اللہ ہوا ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو، اہل مکہ کے ہاتھوں کو حدیبیہ والے سال تمہیں سے روکا، تم سے روکا، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا. لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی. بطن مکہ سے مراد حدیبیہ ہے جو مکہ کے قریب ہے. میرے آقا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرابض الغنم، بھیڑ بکریوں کے باڑے میں آپ نماز پڑھ رہے تھے. نہیں، یہاں فی کا میں نے قریب پڑھ رہے تھے. باڑے میں تو نماز نہیں ہوتی، وہاں تو مہنگنے ہوگی، اس لیے یہاں بھی باطن مکہ، مکہ کے باطن میں، یعنی اس کے قریب. بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں ان پہ غالب کر دیا. وقال اللہ بما تعملون بصیرا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور تمہیں روکا مسجد الحرام سے کہ عمرہ نہیں کرنا. والہدیہ، اور قربانی کو روکا، درارے روکی ہوئی تھی کہ پہنچے اپنے حلال ہونے کی جگہ یعنی حرم میں. سن لو اگر نہ ہوتے کچھ مرد مومن اور عورتیں مومنہ مکہ میں کمزور، جنہیں تم نہیں جانتے ہو کہ تم انہیں لتھاڑ دو گے، پھر پہنچے گی تمہیں اس سے گناہ پہنچے گا، بغیر علم کے لتھاڑو گے. اگر نہ ہوتے تو آج پھر تم دیکھ لیتے، جی آج تم دیکھ لیتے ہم کیا کرتے، ہلاک کر دیتے ان کے تمہارے ہاتھوں سے، تاکہ داخل کرے اللہ تعالی اپنی رحمت میں جسے چاہے. لو تزینوا، اگر وہ مسلمانوں میں سے کمزور لوگ وہاں سے نکل آتے نا تو پھر ہم پوچھتے، البتہ ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ان میں سے عذاب دردناک. یعنی اگر لڑائی ہوتی تو وہ کمزور مسلمان جو نہیں نکل سکتے تھے انہیں بھی رگڑا لگ جاتا. جب کر دیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں آر تھی، آر جاہلیت والی، ویسے ہماری عزت رہ جائے، آر رہ جائے، پھر اللہ نے اپنی تسلی کو اپنے رسول پہ اتارا، مومنین پہ اتارا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى عَلَى رَغْمِ أَنْفِ الرَّوَافِسِ، چیوں کی ناک خاک آلودہ. اللہ پاک مولا اعظم طارق ضیاء الرحمن فاروقی، حق نواز، اسرار القاسمی اور جتنے ایسے نوجوان بزرگ شہید ہوئی، اللہ کی کروڑہاں رحمت انہوں نے میری ماؤں کے ناموس کی خاطر جانیں قربان کی ہیں. میں ارشاد و توحید و سننا کہوں، ان کی جوتیاں مل جائے تو میں سیدھی کروں گا، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام کے سچے عاشق تھے. اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ہوں ان کی قبر. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جوانی میں چلے گئے تو ہماری اگر ان سے محبت نہ ہو تو ہم گناہگار ہوں. مولانا اعظم طارق رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نہیں، مولانا ضیاء القاسمی فرماتے تھے کہ ایسے تقوی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، صحابہ آگے جا رہے ہیں، تقوی پیچھے پیچھے. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى،
اللہ نے لازم کر دیا ان کے لیے کلمہ تقوی، اور تھے وہ زیادہ حقدار کلمہ تقوی کے اور اس کے حال تھے۔ اللہ ہر جگہ کہتے ہیں میری رحمت سے ہوا بھی رحمت سے، لیکن یہاں انداز دیکھیں صحابہ کرام کے لیے کلمہ تقوی لازم کر دیا، یہ نہیں فرمایا اپنی رحمت سے، کیا تو رحمت سے نہ، لیکن امتیاز بیان فرما وَقَالُوا حق کا بیان، وہ اس کے لائق تھے۔ کل ایک میرے دوست ہے اسلام آباد تو احمد کو 2000 روپے دیتا کہ تھوڑی خدمت بڑی کرنا، میرا بڑا اسنا دل لگ رہا، نہیں سمجھی گا؟ تو یہ دنیا کے انعام ہوتے ہیں، تو جو اللہ نے صحابہ کرام کے انعام دیے ان کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ حضرت جتنے کہن اخلاقی یا خدمت گزار ہو تو انہوں پتا وَقَالُوا حَقَّ بِهَا وَعَادَا، اور تھے وہ زیادہ اقدار اس کے ساتھ اور اس کے حال بھی تھے۔ وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تم نہ سمجھاؤ کہ صدیق فاروق اس قابل نہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تمہیں کیا پتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اس لیے صدیق کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، البتہ تحقیق سچ کر دکھلائی اللہ نے اپنے رسول کو خواب ساتھ حق کے۔ آئندہ سال البتہ ضرور بھی ضرور تم داخل ہوگے مسجد الحرام میں انشاءاللہ بے خوف ہوتے ہوئے، درالے سروں کو مڑوانے والے ہوئے۔ آج عمرے پہ جاؤ تو سر ٹنڈ کرایا کرو، یہ تھوڑے سے بال کٹا کے، جب سر کے بال موڑے جا رہے ہوتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عمرہ ہے یہی نا، طواف سعی اور نائی، تین ہی چیزیں، طواف سعی نائی۔ درالے سروں کو مڑوانے والے اور کسر، تھوڑے تھوڑے بال کٹا دیں، تمہیں کسی ایک کا ڈر نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے جانا جو تم نہیں جانتے تھے کہ تاخیر میں کیا حکمت تھی۔ عمرہ اس سال نہیں ہوا، آئندہ ہوا، اس لیے اگر کسی کی شادی بھی کچھ لیٹ ہو جائے تو یہ تاخیروں میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ صحیح صرف 2 سبق 2 منٹ۔ پھر اللہ نے اس کے علاوہ فتح قریب بنا دی، فتح خیبر۔ واللہ وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کے، دین حق دے کے، تاکہ غالب کرے اللہ اس دین کو تمام دینوں پہ۔ میرے اور پوری امت کے شیخ مولانا منظور احمد چنوٹی، اللہ کی کروڑہا رحمت ان کی قبر، جہاں بھی مسئلہ ختم نبوت بیان کرتے تھے تو یہ آیت پڑھتے تھے، اللہ ہمیں ان جیسا بنا دے، نہیں بھی بنانا تو قیامت کے دن حضرت چنوٹی کے ساتھ اٹھانا، اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھانا۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ۔ نہیں لکھنے دیتے تھے کہ رسول اللہ نہیں لکھنا، حدیبیہ والے سال فرما محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک دلیل۔ حافظ بلال نے مناظرہ کیا حافظ عبد المتین کے ساتھ، یہ دعویٰ ہے، یہ دلائل ہے۔ محمد الرسول اللہ، یہ دعویٰ ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں تو صدیق کو دیکھو، تمہیں سمجھ آئے گی خلیفہ کا یہ حال ہے تو ان کا کیا ہوگا۔ فاروق کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو رضی اللہ عنہ۔ والذین معه، جو بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن سر فہرست، ٹاپ آف لسٹ ابو بکر ہے۔ سارے مراد ہیں لیکن مثال کے طور پہ حضرت عمر ہیں، سارے مراد ہیں لیکن مثال کے طور پہ حضرت عثمان ہیں، اور سارے مراد ہیں رکعا سجدہ لیکن مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ یہ جو 4 صحابہ کرام کی عظمت بیان کی جاتی ہے قرآن میں ہے نا، یہ دیکھیں والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ورنہ تمام صحابہ کرام حق ہیں، صرف حق 4 نہیں، سارے حق ہیں۔ تلاش کرتے فضل اللہ کی طرف سے اور رضامند کی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ادھر کسی کا محراب ہو تو یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ نشانی ہے کہ یہ ولی اللہ ہے، کئی مشرکوں کو بھی ادھر محراب ہوتے ہیں، چہرے پہ اصل نور تو وہ نور ہے۔ میرے ایک بزرگ تھے، میرا ایک دوست تھا، میں نے ان سے ملایا تو مجھے کہنے لگے کہ استاد جی ماشاءاللہ چہرے تے سیماہم فی وجوہہم من،
کچھ عرصے تو بعد اس نے میرے نہ بھی فراغ لگائے تو نہ تو استاد ان کہنے لگے کہ لعنت ہو یہ جو لوگ میں کہ بزرگ اس وقت تک کہہ رہے سیماہم فی وجوہہم بازی غلط فہمی ہو سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کی علامتیں ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہوں گے ذالک مثل فی التورات یہ مثال ہے ان کی تورات میں پہلی وَمَثَلٌ فِي الْإِنْجِيلِ جی یہ مثال جو پہلے بیان کی یہ تورات میں اور ان کی مثال انجیل میں یہ مبتدا ہے آگے خبر ہے مثل کھیتی کے جو نکالتی اپنا سوا نکلے پھر اسے مضبوط کرتی ہے پھر وہ موٹا ہو جاتا ہے پھر سیدھا اپنی پنڈلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے حیران کرتا ہے کاشتکار کو سوا نکلے کرنا وہ داؤد دے والے سب گئے سلمان دے دادا جی گئے دیکھے جناب شلوار ہوتے کی تھی تھوڑی چکی کتنے بہار جی اس ہے نا تو فرمایا یہ میرے پیغمبر علیہ السلام کی کھیتی ہے کفار پریشان ہو رہے تاکہ غصے میں ڈالے ان کی وجہ سے اللہ کافروں کو اللہ پاک نے اس کھیتی کی مثالیں دی ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت اخروی برائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے ان میں سے مغفرتا واجرا عظیما بخشش بھی ہوگی اور اجر عظیم بھی ہوگا اور جو اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد اللہم اجعلنا منہم بفضلک وبرحمتک اللہم اجعلنا منہم بفضلک وبرحمتک اللہم اجعلنا منہم بفضلک وبرحمتک یا ارحم الراحمین ہر صورت کے آخر میں اللہ توحید بیان کرتے ہیں یہ توحید ہے نا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وہ کون ہے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم وعملوا الصالحات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اے رب کائنات نوجوانان توحید و سنت کا جو آج اجتماع تیرے فضل سے انعقاد پذیر ہونے والا اللہ ہر لحاظ سے کامیاب فرمانا ترقی فرمانا عوام و خواص کے آنے جانے میں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی رکاوٹ کو حکومت کی طرف سے سختی کچھ بھی نہ ہو آنے جانے میں حفاظت فرمانا آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا برحمتک